آج آپ کو پاکستان کے لوکل پولیٹکس کے حوالے سے نا بڑی مختلف بات بتاؤں گا. اگر آپ نے غور سے سنی تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی اس خطے کے بارے میں کہ اول اغوان دوم کمبو اور سوم کشمیری. ٹھیک ہے, ایک لفظ کو نکال دینا ہی بہتر ہے, بات سمجھنے کی طرف ہوتی ہے. اغوان بھی پاکستان کی ایسی تیسی پھیرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو صبر نہیں آتا, احسان فراموش ہیں. اور ان تینوں قبیلوں میں نا یہ چیز مشترک پائی جاتی ہے کہ یہ جب اچھے ہوتے ہیں تو بہت محنتی ہوتے ہیں, بڑے طریقے سے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن جب یہ برے ہوتے ہیں نا تو یہ ہر حد کراس کرتے ہیں. ایون شیطان ابلیس سے باقاعدہ مدد مانگتے ہیں اور ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں, ذہنوں کو خراب کرتے ہیں, محنت کو تو ایک طرف رکھتے ہیں, اپنے باپ کو ہی پڑ جاتے ہیں. یہ ان کی خصلت ہے تینوں کی. اچھا, ہسٹری کھول کے دیکھ لیں. اب بات یہ آ جاتی ہے اغوان بھی نظر آ رہے ہیں, کشمیری بھی نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ انتہائی محنتی اور بہترین لوگ ہیں کشمیری. لیکن بیچ میں کچھ ایسے شیطان ہیں کہ وہ شیطان سے مدد لیتے ہیں, وہ دماغوں کو خراب کر لیتے ہیں, لابنگ ایسی کرتے ہیں زبردست. یہ ان میں کوالٹی بھی ہے اور یہ ان کی نیگیٹو کوالٹی بھی ہے. لیکن کمبو کون ہے؟ کمبو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت میں آپ کی نا جن کو تو پتہ ہے وہ خاموش ہیں, بات نہیں کرتے, لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بھٹو قبیلہ ہے نا, بھٹو آ جاتے ہیں سندھ سے, یہ کمبو ہیں. اور کمبو کی ایک یعنی کہ آگے گوت ہے. اب ان کے اندر بھی سیم خصلت پائی جاتی ہے. پہلے تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کا میچ پڑا ہے زرداریوں کے ساتھ. اب ان کا جو کمبینیشن آیا ہے نا وہ آیا ہے بلاول بھٹو زرداری. اب یہ دونوں کا نا زرداریوں کی اپنی جو ہسٹری ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ پھر وہ زبان گندی ہوتی ہے, تو ضرورت نہیں ہے. آپ پتہ کر لیں باقیوں کے زرداری کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کے ایک ہی خاندان میں ایک سگا ہوگا اور ایک سوتیلا ہوگا. ٹھیک ہے, سگا کون ہوگا؟ جو تگڑا تگڑے گا وہ تو سگا ہوگا, جو کمزور رہ گیا وہ کمین ہوگا, وہ بھائی ہوگا ہی نہیں. وہ ماں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان میں عام سی چیز ہے بڑی. اگر آپ پتہ کر کے دیکھیں تو ان میں جو کمزور ہے نا اس کو اپنے خاندان سے کیا اپنی فیملی کا حصہ تسلیم نہیں کرتے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. اب ان کا کمبینیشن جو آیا ہے نا وہ آیا ہے کمبو کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ بلاول کا اصل نام دیکھیں نا تو وہ بلاول کمبو زرداری ہے, بھٹو زرداری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پکڑیں گے تو پھر گود ہی پکڑی جائے گی نا. تو جو پکار ہے وہ تو چلیں بھٹو سے بھٹے ہوئے, بھٹے سے اپنا بھٹو ہو گئے, لہجے کا فرق آ گیا. اگر یہ اصل میں دیکھیں تو یہ بلاول کمبو زرداری ہے. ماں کی طرف سے کمبو ہے اور باپ کی طرف سے ٹھیک ہے زرداری ہے. اب یہ کیا کمبینیشن ہے, ہو کیا رہا دیکھیں. پی ٹی آئی ایک ایسا وائرس, تو آپ کہہ لیں کینسر, جو کہ مین میڈ کریٹڈ جو نا کینسر ہے, اور یہ باجوہ ڈاکٹرائن نے بنایا. اب باجوہ ڈاکٹرائن اگر یہ کہیں کہ جناب وہ تو ہمارا چیف تھا, اس کو تو اس کے اوپر تو الزام ہی نہیں لگایا جا سکتا, لہٰذا اس کو سائڈ پہ کر دو. دنیا جب سازش کر رہی تھی نا تو آپ کا کام تھا اس سے دفاع کرنا, آئی ایس آئی کا کام تھا اس کا دفاع کرنا. تو سب جو ان سے تھے نا لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے, جنرل فیض بھی اور جنرل باجوہ بھی. ان کو ہوش ہی کوئی نہیں تھی سوائے اپنی ذات, اپنے بچے, اپنا مستقبل. اور پاکستان کو یہ کس جگہ پہ لے گئے تھے, یہ تو ایک بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا ہے کہ سویلینز جو نا پھر پڑ گئے. میاں محمد نواز شریف کی میں بات کر رہا ہوں, سویلینز نے بچایا, باقی تو یہ سب لے دے گئے تھے, بیچ دیا تھا انہوں نے. پاکستان کے نیوکلیئرز بھی گئے تھے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا تھا پہلے. اب اس وقت میں کیا ہے, یعنی کہ اگر آپ سمجھیں تو ان تینوں کو قابو کرنے کے لیے نا ابھی فورسز جو نا کٹھے ہوئے ہیں. اس میں آرمی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور پاکستان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو محب وطن لوگ ہیں, جو سویلینز ہیں, وہ کٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں اس وقت میں اس بات کا ادراک کر لیا گیا ہے کہ پوری دنیا سمیت پاکستان, لیکن پاکستان نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے, امریکہ نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے, یورپ نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے, کہ دماغوں کو موو کرنے کے جو فارمولے ہیں نا وہ ٹپس پہ موجود ہیں ابھی. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو ریپبلکنز ہیں
ان کی ایسی تیسی پھر چکی ہوئی ہے پولیٹیکلی، لیکن ڈیموکریٹ کہیں نظر ہی نہیں آتے. ان کو ایسے ڈسپرس کیا گیا، ایسے ڈیمولش کیا گیا. سیم آپ دیکھیں پورے یورپ میں، تو یہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پہلے سے جاری ہے. یعنی کہ یہ جو زہر، یہ جو امریکہ اور یورپ تھرڈ ورلڈ کنٹری کو پلاتے رہے، اب یہ آج خود انہوں نے پی لیا. لیکن یہ فار ایگزامپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ مودی کو دیکھیں تو مودی نے پوری انڈیا کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے، اس کو کتنے پیچھے چھوڑ دیا ہے. لیکن آپ کو کوئی اپوننٹ نظر ہی نہیں آئے گا. یہی وہ اپنا میجک ہے جس کو یہ اپلائی کرتے ہیں کہ دوسرے کو اس قابل ہی نہ چھوڑو، اس کے اوپر کیسز ایسے بناؤ، ان کو اتنا ریڈیکیول کرو، اتنا تنگ کرو کہ وہ بیچارے کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. سیم پاکستان میں ہوا باجوہ ڈاکٹرائن میں. اب جناب جس وقت میں بہت سارے لوگ ایکٹیو ہوئے اور حالات ایسے بن گئے، پھر اس کے بعد آرمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑی سی آنکھیں کھل گئیں. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. لیکن ابھی بھی جو کچے ہیں نا آرمی اسٹیبلشمنٹ میں، وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ اب ہم آئیں گے، پھر دانہ پکے گا، پھر ہم کاٹیں گے فصل. لیکن جو جینین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب گنجائش ہی نہیں ہے، اب فصل کٹی تو کھیت ہی تباہ ہو جائے گا. یہ تو وہ ایک معجزہ ہوا ہے کہ ہم بچ گئے ہیں. تو یہ ہے جناب سٹوری. پاکستان کو افغانی بھی پڑ گئے ہیں اور کمبو بھی پڑ گئے ہیں اور کشمیری بھی پڑ گئے ہیں. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مور دین 95% ان میں اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اچھے لوگ بھی دشمنی کرنے پہ آتے ہیں نا، تو سب سے پہلے احسان فراموشی کرتے ہیں. اور احسان فراموشی کیا ہوتی ہے کہ جو محسن ہوتے ہیں ان کو محسن کشی کرتے ہیں. تو یہی سب کچھ آپ کو نظر آئے گا. افغانیوں کی سب سے زیادہ مدد پاکستان نے کی اور آج وہ سب سے بڑے پاکستان کے دشمن ہیں. کشمیریوں کی سب سے زیادہ مدد پاکستان نے کری، وہ پاکستان کے دشمن ہے. سیاست کے اندر سب سے زیادہ گند جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے پھیلایا. کرنا کچھ نہیں، لیکن دونوں لوگوں کے دماغ جو ہوتے ہیں نا معاف کر کے رکھنے. کیا ان ٹیکنیکوں سے کچھ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ بات کریں گے اگلے سے میں. اللہ حافظ.